بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعہ مکہ مکرمہ کے ان دنوں کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ اس دور میں مکہ کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید نفرت کرتے تھے اور آپ کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کے لیے مختلف سازشیں کرتے رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتا اور معجزات کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا کرتا۔ ایک دن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، کے پاس کسی نے ہدیہ کے طور پر گوشت کا ایک خوبصورت ٹکڑا بھیجا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوچا کہ یہ گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنے خادم کو کہا اسے محفوظ رکھو تاکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو انہیں پیش کیا جا سکے۔ اسی دوران ایک فقیر ان کے گھر کے دروازے پر آیا اور آواز دی، صدقہ دو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سائل کی آواز سنی، لیکن چونکہ وہ گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محفوظ تھا، اس لیے انہوں نے اسے سائل کو نہیں دیا اور جواب دیا، اللہ تم پر برکت کرے۔ سائل خالی ہاتھ واپس چلا گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا وہ گوشت لے آؤ جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محفوظ کیا تھا۔ جب خادم گوشت لے کر آیا تو وہ حیران رہ گیا کہ گوشت ایک سفید پتھر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی گوشت ہے جو میں نے آپ کے لیے محفوظ کیا تھا، لیکن اب یہ پتھر بن چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آج کوئی سائل آیا تھا جسے تم نے کچھ نہیں دیا؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جی ہاں، ایک سائل آیا تھا مگر میں نے گوشت آپ کے لیے محفوظ رکھا تھا، اس لیے نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے یہ گوشت پتھر بن گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد وہ پتھر ان کے گھر کے ایک گوشے میں پڑا رہا اور حضرت سلمہ اسے دیکھ کر افسوس کرتی رہی یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ دوسری طرف ابو جہل کے گھر میں کفار کا ایک بڑا اجتماع ہوا۔ وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسی دوران طارق بن سیدانی نامی ایک شخص تیزی سے آیا اور بولا، آج اگر میری بات مانو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا بہت آسان ہوگا۔ کفار نے حیرانی سے پوچھا، تمہارے پاس کیا تجویز ہے؟ طارق نے کہا، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر آرام فرما رہے ہیں، ہم میں سے کوئی دیوار پر چڑھ جائے اور ان کے سر پر ایک وزنی پتھر گرا دے، اس طرح وہ فوراً معاذ اللہ مر جائیں گے۔ یہ سن کر شہاب نامی ایک کافر کھڑا ہوا اور بولا، مجھے اجازت دو، میں ابھی جا کر یہ کام انجام دیتا ہوں۔ شہاب نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر پتھر گرا سکے۔ جب شہاب نے کعبہ کی چھت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کا نشانہ لے کر پتھر پھینکا تو اچانک اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوئی۔ کعبہ کی دیوار سے ایک پتھر نکلا اور اس نے شہاب کے پھینکے ہوئے پتھر کو ہوا میں روک دیا۔ شہاب حیران رہ گیا اور دیکھتا ہی رہ گیا کہ وہ پتھر ہوا میں معلق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ و سلامت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہاں سے اٹھ کر دوسری جانب چلے گئے اور دیوار کعبہ کا پتھر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا، جبکہ شہاب کا پتھر زمین پر گر پڑا۔ یہ معجزہ دیکھ کر شہاب لرز گیا۔ وہ فوراً چھت سے نیچے اترا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ شعیب نے ایمان قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بیٹا طارق بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ دونوں اپنے گناہوں پر نادم ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہدایت کی روشنی پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔